بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تیسرا اہم رکن زکوٰۃ۔ آپ کی ٹیکسٹ بک کی ترتیب کے اعتبار سے یہ چوتھا رکن ہے، لیکن ایکچول قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ تیسرا بنیادی رکن ہے۔ اس کا بنیادی تعارف سمجھ لینے کے بعد آج کے لیکچر میں زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے۔ 2 ہجری کو زکوٰۃ فرض ہوئی اور زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنے کے ہیں۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اپنے دل کو بھی دولت کی ہوس سے، لالچ سے، ہوس کہتے ہیں بے انتہا لالچ، جس میں حرام اور حلال کی تمیز بھول جائے انسان، بلکہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے سرکش اور بغاوت اختیار کر لے، تو زکوٰۃ وہ واحد رکن ہے جو انسان کو سرکشی، بغاوت سے بچاتا ہے، اور دل کے اندر جو دولت کی ہوس، حلال و حرام کی تمیز سے اسے روک رہی ہوتی ہے، اس کی تمیز جو ہے وہ زکوٰۃ کے رکن سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دولت کے مقابلے میں اس رب کی محبت کو اپنے دل میں جگا دیتا ہے جس کے حکم پر دولت کو قربان کر رہا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ سے یہ بھی یاد آتا ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ احساس اسے معاشی بے راہ روی سے بچاتا ہے۔ کاروبار زندگی میں جو گمراہیاں انسان اختیار کرتا ہے، ملاوٹ کے ذریعے، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے، ناپ تول میں کمی کر کے، کسی کا مال غصب کر کے، رشوت لے کر، کرپشن کر کے، یہ تمام تر بے راہ رویہ ہیں جس سے انسان جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے، اس عمل سے بچا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے آپ کو ان تمام تر گمراہیوں سے بچا کر اپنے تمام اعمال کو احکام الہی کا تابع، اس کے مطابق کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق معاشی معاملات دین کا اہم حصہ ہیں۔ یہ مختصر سا فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معیشت کی اہمیت کو تو اجاگر کر ہی رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کے شارٹ کویسچن میں بھی اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ معاشی معاملات دین کا اہم حصہ ہیں۔ جب انسان دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایثار کے بدلے میں اس کے ایثار شدہ مال کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے۔ کمال ہے اس رب العالمین کا کہ جس نے ہمیں تمام تر نعمتیں بشمول مال عطا کیا، لیکن جب ہم اس کی راہ میں، اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے قرض قرار دے دیتا ہے، اور وعدہ فرماتا ہے کہ بندے کا یہ قرض وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان تقرضوا اللہ، اگر تم اللہ کو قرض دو، قرضاً، کون سا قرض؟ حسناً، اچھا قرض دو۔ عزیز طلبہ، قرض حسنہ سے مراد جس میں نیتاً
کسی کو تکلیف دینا نہ ہو، کسی پر احسان جتلانا نہ ہو، یا نیتاً اس مال کو جو اللہ کی بارگاہ میں قرض دے رہے ہیں تو اس میں اپنی کسی خواہش کو چھپا کر نہ دیں کہ میں اس سے کسی اور طریقے سے زیادہ واپس لے لوں گا، سود کی شکل میں نہ دیں، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی عزت اور حتی کہ عزت کو جو ہے اعمال میں نہ لے آئیں، بلکہ مال دیتے ہوئے یہاں تک کہ اپنے مال کو جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو وہ مال رزق حلال کا ہو، محنت سے کمایا ہوا ہو، تب وہ اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ بنتا ہے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ بنے گا تو اللہ فرما رہے ہیں یضاعفہ لکم ویغفر لکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 گنا بلکہ کئی گنا بڑھا دے گا، ویغفر لکم، اور اسے دوسرا فائدہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ جب شکر یا شکور کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قرض حسنہ کی بڑی عزت اور بڑی قدر کرنے والا ہے کہ وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹا دے گا۔ اور جب یہی لفظ انسان کی طرف ہوتا ہے شکر، اور شکور کا لفظ انسان کی طرف ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی عنایات پر اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے احسان کو مانتا ہے۔ حلیم، اللہ تعالیٰ بڑا تحمل والا ہے، وہ انسان کے اعمال کو دیکھتا رہتا ہے اور اپنی بارگاہ میں قبول کرتا رہتا ہے کہ انسان میرے کہے ہوئے پر کتنا اور کس طرح ادا کرتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جب اللہ کے دیے ہوئے مال کو ادا نہیں کرتے زکوٰۃ کی شکل میں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کو زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اس طرح وعید سناتا ہے، فرماتا ہے والذین، وہ لوگ یکنزون الذہب، جو لوگ گاڑ کے رکھتے ہیں یعنی جمع کر کے رکھتے ہیں، الذہب سونے کو، والفضہ چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، پھر ان سونے اور چاندی کو، جمع شدہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ عزیز طلباء، وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ ادا نہیں کرتے تو کل بروز قیامت ان کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، اور وہ گنجا زہریلا سانپ جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، اس شخص کے گلے میں ہار بنا کر پہنا دیا جائے گا۔ پھر وہ سانپ جب اس شخص کے گلے میں ہار پہنا کر ڈال دیا جائے گا تو وہ سانپ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ان کی دونوں باچھوں کو، دونوں ہونٹوں کے دونوں طرف زور سے کھینچے گا، اور پھر اپنا منہ اس انسان کے منہ میں ڈال کر کہے گا انا مالو کا وانا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، تو مجھے کیوں نہیں کھاتا؟ تو اس طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جو قرآن مجید میں ارشاد ہے فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ لوگوں، یہ حقیقت میں خوشخبری نہیں ہے بلکہ یہ بدبختی ہے کہ اگر ہم عذاب میں گرفتار ہو گئے، اور وہ بھی کیسے؟ ایک زہریلے سانپ کی شکل میں جو قیامت تک ہمارے منہ میں اپنا منہ ڈال کر ڈستا رہے گا اور ہمیں بار بار یاد دلاتا رہے گا کہ یہی وہ مال ہے جس کی تو ہوس کیا کرتا تھا، یہی وہ مال ہے جس کی خاطر تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ اس لیے سورۃ التکاثر میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت مال نے تمہیں ہلاک کر دیا،
حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے، پھر اس وقت تمہارا اختیار ختم ہو جائے گا نیکی کرنے کا، اچھائی کرنے کا۔ اسی طرح سورہ ہمازہ میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اور ساتھ کیا کرتا ہے الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے، اور یہ خواہش رکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ کلا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہرگز اس کے پاس نہیں رہے گا۔ اس لیے آج ہی جو مال اللہ نے دیا ہے اسے قرض حسنہ بنا کر اللہ کی طرف لوٹا دیں، اور عذاب علیم سے بچنے کی اپنی صورت اختیار کر لیں۔ کل انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر زکوٰۃ کے معاشی اور معاشرتی فوائد پر ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔